ہم خداوند کے کلام میں سے یعقوب کے خط کے بارے میں خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ جو ہم نے خدا کا کلام سیکھا وہ یہ تھا کہ بائبل مقدس میں بہت سے اور بھی یعقوب ہیں، لیکن یہ یعقوب کون ہے؟ مسیح یسوع کا بھائی۔ ہم نے پہلی بات یہ سیکھی تھی کہ جب وہ یہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کا بندہ، یعقوب کی طرف سے تھا بھائی، لیکن تعارف کیا ہے؟ بندہ۔ بندے کا کیا مطلب؟ غلام، خادم۔ کوئی تعارف یہ نہیں کروایا کہ میں مسیح کا بھائی۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ یہ بھی دیکھا کہ یہ ایک حلیمی ہے، فروتنی ہے کہ ہم کچھ بھی بن جائیں لیکن ہمارا ہمیشہ ہم خداوند کے خادم کی طرح جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا خدا کے کلام میں کہ یہ جو خدا کا بندہ یعقوب ہے، جب یسوع مسیح زندہ تھا، خدمت کرتے تھے تو یہ ان پر ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ خدمت، ان کا ایمان جو ہے وہ اس وقت یہ لائے جب جو ہے وہ جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آسمان پر چلے گئے تو اس کے بعد یہ ایمان لائے۔ اس کا مطلب ہے کسی کے بدلنے کا بھی کوئی ایک وقت ہے۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ یہ بھی دیکھا کہ ہم نے کسی کے بارے میں ایک دم سٹیٹمنٹ نہیں دے دینی یہ بدل، تو یہ بعد میں بدلا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ایک لیڈر بن گیا، بہت جلد کیا بن گیا؟ لیڈر بن گیا۔ اور اعمال 15ویں باب میں یہ لیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں ایک کونسل ہوئی ہے اور اس کونسل کا یہ چیئرمین بن گیا ہے۔ کون؟ یعقوب، جس کے بارے میں جس نے یہ خط لکھا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ لیڈر بن گیا ہے اور پھر یہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس خط کا شروعات جو ہے وہ دکھ ہے، مصیبت ہے، پریشانی سے ہے، اور ان میں سے ہم نے پھر 4 باتیں دیکھی جو نئے لوگ آئے ہیں یا یہ پیغام سنیں گے۔ وہ 4 باتیں ہم نے، پہلی بات یہ دیکھی کہ 2 طرح کی مصیبت یا آزمائش ہوتی ہے۔ کتنی؟ ایک ہوتی ہے آزمائش جس کو کہتے ہیں ٹیمپٹیشن، ایک ہوتی ہے جو ہمارے جو ہے مشکل ہوتی ہے، دکھ ہوتے ہیں، جو ہے جو ہمارے جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہے۔ تو 2 طرح کی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ جو ٹیمپٹیشن ہے یعنی آزمائش ہے، اس کا تعلق ہمارے اندر سے ہے۔ وہ کہاں سے آئے گی؟ اندر سے، ہمارے اندر کی۔ لکھا نا، اور لکھا یہ یہاں کہ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جانتی۔ تو وہ ٹیمپٹیشن کا کہاں سے تعلق ہے؟ آزمائش کا اندر سے۔ اندر سے جو ہے وہ آزمائش جو ہے وہ ہمارے اندر سے ہوتی ہے، پہلے موجود ہوتی ہے اور پھر وہ ہمارا خواہش جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے اور پھر گناہ کو کیا کرتی ہے۔ جو ٹرائل ہمارے ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، دکھ ہوتے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ باہر کی سائڈ سے۔ کس کا ہے؟ اور باہر کی سائڈ سے تعلق کیا ہے اس کا؟ کہ وہ باہر سے آتے ہیں۔ ابلیس، ہم نے پچھلی دفعہ ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن خداوند اس کی اجازت دیتا ہے۔ بغیر اجازت کے وہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت شیطان لا نہیں سکتا۔ ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم نے یہ دیکھا، پھر ہم نے 4 باتیں دیکھی، اب ان کی ڈیٹیل تو نہیں ہے۔ پہلی بات ہم نے دیکھی کہ کیوں مصیبتوں سے خدا گزرنے دیتا ہے۔ پہلی بات ہم نے دیکھی اس لیے کہ یہ مصیبتیں ہمیں مضبوط کرتی۔ جس طرح پہلوان اپنے مسل بنواتا ہے ایکسرسائز کر کے،
ईमानदार की जो एक्सरसाइज है वो क्या है? दुख, मुसीबतें, दुख, परेशानियाँ जो है उनमें से क्या वो करके गुजर कर उसके मसल क्या होते हैं। आज जो बड़े बड़े खादम देखते हैं ये सीधे सीधे खादम नहीं बन गए। कभी आप इनकी ज़िंदगी के दुखों से वाकिफ़ हों, आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि अच्छा ये बंदा इस तरह के दुखों और मुसीबतों से क्या किया है, गुजरा है, नहीं जाना चाहता। और लेकिन हमने ये देखा पिछली दफ़ा, फिर हमने ये देखा कि दुख जो है वो हमें कामिल करते हैं। क्या करते हैं? कामिल से मुराद यहाँ वो कामलियत नहीं है, इससे मुराद है कि ये हमें बालिग करते हैं, जिसको मच्योर कहते हैं। अगर मच्योर ईमानदार बनना है तो फिर क्या गुजरना पड़ेगा? मुसीबतें। इसीलिए छोटे मोटे जो लोग होते हैं वो एकदम जो है वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं और वो तंग आ जाते हैं जब छोटी मोटी मुसीबतों से वो क्या करते हैं, गुजरते हैं। क्यों वो इस तरह की मुसीबतों और दुखों से जो है वो तंग आ जाते हैं? क्योंकि इसलिए तंग आ जाते हैं क्योंकि अभी तक वो मच्योर नहीं है। तो बगैर दुखों के जो हमने याकूब के ख़त को देखा था तो हमने देखा कि ये है। फिर हमने यूसुफ की मिसाल दी कि यूसुफ इतना बड़ा क्यों लीडर बना, अयूब क्यों साबर बना। हम तो उनकी डिटेल में हमने जो है वो गए कि क्या क्या उनकी ज़िंदगी के क्या थे, दुख थे। और फिर तीसरी बात हमने ये देखी थी कि लिखा हुआ है कि इन दुखों में अगर कोई बीमार हो, कोई आजमाइश हो, ये सब्र पैदा करती है। सब्र को अपना पूरा काम ताकि तुम कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की, और लेकिन अगर तुम में किसी बात की हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे। तो तीसरी बात हमने ये देखी कि इन दुखों में जो एक काम हमने करना है वो हिकमत के साथ चलना है। दुख तो सब पर आएंगे लेकिन दुख फ़ायदा मंद किन के लिए बन जाएंगे? जो हिकमत, और ये इसके लिए हिकमत मांगनी है खुदा से कि हम दुखों के वक्त, कमज़ोर वक्तों में भी हम खुदावंद के साथ क्या करें, इस तरह चलें कि खुदावंद जो है वो हमें जो है वो इसमें हिकमत और दनाई दे। और फिर हमने देखा हिकमत खुदा की क्या है कि जब हम दुख में से होते हैं तो हमेशा फिर ही हम खुदा की तरफ क्या करते हैं। आज कोई बच्चा बीमार हो जाए, कोई कमज़ोर हो जाए, कोई बदरू आ जाए, कुछ हो जाए, फिर वो कहाँ रहेगा? चर्च में। बार बार किसको फ़ोन करेगा? पास्टर्स को करेगा। तो मतलब क्या, खुदावंद का एक अपना प्रोग्राम है जिसकी वजह से, और बेशुमार लोगों ने तौबा की जब उन पर मुसीबतें आई, परेशानियां आई, कभी कभी बदरुएँ आई। तो हमें हिकमत के साथ चलना है। और फिर हमने चौथी बात देखी कि जहाँ दो किस्म के लोग हैं, ये बात बड़ी समझने वाली है। कितने किस्म के? और वो क्या किया गया है, दो किस्म के कौन से लोग हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, फिर मैं आज की स्टडी की तरफ आऊँगा। नामी आयत पढ़ना चाहता हूँ, लिखा है अदना भाई अपने आला मर्तबे पर कौन करे? अदना से मुराद गरीब, पुअर शख्स जो है वो क्या करे? वो फख्र करे। क्योंकि हमारी नज़र में गरीब शख्स वो होता है जिसके पास क्या ना हो? पैसा ना हो। पर बाइबल की तशरीह के मुताबिक गरीब वो होता है जिसके पास नजात नहीं, जिसके पास नजात नहीं है। जो इसको छोड़ दे, इसको रख दे इधर। और जिसके पास क्या नहीं है? नजात नहीं है, वो शख्स क्या है? गरीब है। और जिसके पास नजात है वो दुनिया का क्या है? अमीर तरीन क्या है? शख्स है, क्योंकि उसके पास क्या है? नजात है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में जो एक कलीसिया है जिसको स्मरना की कलीसिया कहते हैं, वहाँ लिखा हुआ है चूँकि तू कहती है मैं गरीब हूँ लेकिन तू दौलतमंद है। तो मतलब क्या है? वो थी बेटी ठीक तरीके से बैठना जैसे बैठती है। तो अपना खुदावंद का कलाम कहता है कि अदना जो आप भाई है वो अपना आला मर्तबा पर क्या करे? फ़ख्र करे। और फिर हमने ये देखा कि जो दौलतमंद है, लिखा है और दौलतमंद अपनी अदनी हालत पर इसलिए कि वो घास की
پھول کی طرح. تو مطلب کوئی دولت مند ہے تو وہ اپنے آپ کو کوئی بڑا یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس بڑی دولت ہے, کہ اس کی زندگی کس کی مانند ہے؟ گھاس کی مانند. تو دونوں کو سمجھایا گیا کہ جو ادنا لوگ ہیں وہ صرف اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے کہ ہم کچھ نہیں ہیں, غریب ہوں. نہ ہم غریبوں کو کوئی سمجھے کہ ہم وہ بڑا غریب ہے تو ہم اس کو کوئی جو ہے وہ نہ دے, اور نہ جو امیر شخص ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے کہ میں جو ہے وہ کوئی خاص چیز ہوں. اور آگے لکھا بھی ہوا ہے کہ اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے, اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ میں چلتے چلتے خاک میں مل جاتا ہے. تو یہ دونوں کا کیا گیا ہے. یہ ہم نے پچھلی دفعہ ہم نے یہ چیزیں دیکھیں اور پھر اس پر ہم نے غور کیا. آج ہم اگلی سٹڈی میں بڑھیں گے اور اس کو تھوڑا سا چیک کریں گے. یعقوب کے خط کے 13ویں باب میں سے, یعقوب کے خط کے پہلے باب کی جو ہے وہ 13ویں آیت سے 15ویں آیت پہلے پڑھیں گے. لکھا ہے, جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے, کیونکہ نہ تو خدا بدی سے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. ہاں, ہر شخص اپنی ہی کھچ کر اور کیا کیا جاتا ہے, اور پھر خواہش گناہ کو, اور گناہ جب بڑھ چکتا ہے تو موت پیدا کرتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ دو طرح کی جو ہے وہ ٹیمپٹیشن بھی ہے اور ہمارے ٹرائلز بھی ہیں, اور ایک باہر سے ہیں اور ایک اندر سے ہیں. لیکن جو خواہش ہے اس کو کسی شخص نے یہ کہا ہے کہ جیسے سمندر کے اندر مچھلی ہوتی ہے نا مچھلی, اور وہ مچھلی کیا کرتی ہے, گھومتی ہے. پھر اس کو مچھلی کو کیا کیا جاتا ہے, اس میں کانٹا جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے, تو مطلب مچھلی پھنسی کیوں؟ تو یہ سمجھے ایماندار کہ ایماندار کیسے گناہ میں پھنستا ہے, کیونکہ اب وہ سمندر میں گھوم رہی ہے یا پانی میں گھوم رہی ہے, لیکن اس کو کیا ڈالا گیا ہے, آٹا ڈالا گیا ہے, اور اس نے جو ہے اس کو آزمائش آئی کھانے کی, اس نے اس کو کھایا اور وہ کیا ہو گئی, یہ خواہش کرتی ہے. پہلے خواہش موجود ہوتی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ کہا جاتا ہے نا کہ جب تک دنیا میں لالچی موجود ہیں, نوسر بازوں کو, نوسر باز کیا ہوتے ہیں, دھوکہ دینے والے, ان کو کیا نہیں ہے. تو شیطان بھی جو ہے وہ ایک نوسر باز ہے, ایک جو ہے وہ دھوکہ دینے والا ہے. آگے لکھا بھی ہوا ہے بار بار میں, جس کو ہم بعد میں پڑھیں گے بھی خدا کے کلام میں. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کی یہ کمزوری ہے, وہی چیزیں اس کے اندر کیا کرے گا, ڈالے گا. لالچ یا کسی میں لالچ کرے گا. بندہ دیکھتا ہے کہ یہ گناہ میں خوش رہتا ہے, یہ جھوٹ میں خوش رہتا ہے, یہ بدی میں خوش رہتا ہے, یہ کسی فلموں میں خوش رہتا ہے, یہ اس میں کاموں میں خوش رہتا ہے, تو اسی طرح کا کیا ڈالے گا, خیال ڈالے گا, اور انسان اسی طرح کی خواہش میں جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے, اور پھر جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے. 18ویں آیت پڑھے تو کیا لکھا ہے, اب کہ ان پر غالب ہم کیسے آ سکتے ہیں, ان خواہشوں پر, اس کا یہاں پر بات کی گئی ہے جس کو سمجھنا ہے آپ نے. اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے, تاکہ اس کی مخلوق میں سے ہم ایک طرح کے پہلے کیا ہوں. اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کی ہے. تو طاقت کیا ہے آپ کے پاس ان ٹیمپٹیشنوں پر غالب آنے کے لیے؟ نئی پیدائش کا تجربہ. کیا جی؟ جب تک کوئی شخص نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ ان آزمائشوں پر کبھی غالب نہیں آ سکتا. کیونکہ نئی پیدائش ہوتی کیسے ہے, سمجھے اس کو. نئی پیدائش اس طرح ہوتی ہے, روح القدس ہمیں قائل کرتے ہیں, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں,
یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ جب وہ پاک کر دیتا ہے یسوع کا خون، تو روح القدس ہمارے اندر رہنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں ایک طاقت مل جاتی ہے آزمائش پر غالب آنے کی۔ آپ جنہوں نے خداوند کو زندگی دی ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی نہیں، ہمارا دل ہی نہیں کرتا۔ وہ دل کون نہیں کرنے دیتا؟ روح القدس، وہ نئی پیدائش کا جو ہوتا ہے تجربہ۔ تو جب تک کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اپنی طاقت سے خدا کے ساتھ چلوں گا، میں اپنی جو ہے قوت سے خدا کے ساتھ چلوں گا، وہ نہیں چل سکتا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ نئے سرے سے پیدا کیا ہونا ہے؟ ایک پیدا ہوتے ہیں ہم ماں باپ کے ذریعے۔ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سارے نسل انسانی جو ہے وہ ماں باپ کے ذریعے دنیا سے میں کیا کیا ہے؟ وہ آیا ہے، وہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن ایک پیدائش ہے جو روح القدس کے وسیلے سے، جو نئے مخلوق ہم بنتے ہیں، جس سے ہم کیا بنتے ہیں؟ نئے مخلوق بنتے ہیں۔ اور وہ نئے مخلوق ہم بنتے ہیں جب ہم کلام حق سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا لفظ لکھا ہے یہاں پر؟ کیا جی؟ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا، تاکہ اس کی مخلوق میں ہم ایک طرح سے پہلے پھل ہوں۔ تو یہ ہمیں طاقت دی ہے۔ تو اگر تو آپ میں سے لوگ نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں، آپ نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی ہے، تو پھر میں آپ کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں، آپ خواہشوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ تو اس لیے جو ہے وہ خداوند کے حضور، کیونکہ یاد رہے جب ہم کلام کے وسیلے سے پیدا ہو جاتے ہیں، ہمیں ایک طاقت ملتی ہے، ایک قوت ملتی ہے۔ اور پھر اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے آپ کو کہ کلام کو پڑھیں۔ کلام کو جب پڑھتے ہیں تو یہ کلام آپ کو طاقت بخشتی ہے۔ بائبل اسٹڈی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارا دھیان کبھی کبھی بائبل اسٹڈی بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں طاقت ہے، یہ بیماریوں کے خلاف ہماری طاقت ہے۔ کلام کی کوئی بات ہمارے دل میں بیٹھے گی، وہ ہماری کیا بن جائے گی؟ طاقت بن جائے گی۔ اور کلام جو ہے وہ اس کو تازگی آپ کو دے گی۔ آپ بالکل خشک بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، آپ کلام پڑھیں، کلام آپ کو سرا میں ایک ندیہ جاری کر دے گی۔ خشک زمینوں میں، چٹانوں میں پانی کیا ہو جائے گا؟ جاری ہو جائے گا جب آپ کلام کو کیا کریں گے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب کبھی خدا کا کلام سنیں، بڑے غور سے سنیں، کیونکہ وہ آپ کی اور آپ کے خاندان کی تازگی بن سکتی ہے۔ کلام کوئی معمولی تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ کلام ہو رہا ہے تو آپ اور باتوں میں جو ہے وہ بیٹھے رہیں، کیونکہ کلام کے ہوتے ہوئے آپ کو بہت سنجیدہ ہونے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ آپ کی ٹکٹ کی ادھر باندھنی چاہیے کہ کلام کس طرح جو ہے میرے لیے اتنا ضروری ہے کہ میں کلام کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا کیا بنوں۔ کیونکہ اور دعا کے وسیلے سے ہم خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے ہم خدا سے کیا کرتے ہیں؟ اور کلام کے ذریعے خدا ہم سے باتیں کرتا ہے، کیا کہ نہیں؟ دعا سے ہم خداوند سے باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہے، لیکن جو ہے کلام کے وسیلے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اگر آپ کو کسی بندے نے کلام ہی نہیں پڑھنا، نہ کلام کو کی زندگی کا حصہ ہے، وہ خشک ہے، اس کے سوتے جو ہیں بند ہو چکے، ان پہ جیون کی ندیاں بند ہو گئی کیونکہ انہوں نے کلام نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بعد میں بھی سنیں گے، آپ بھی جو ہے ڈیلی خداوند کا کلام پڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشحالی آئے تو کیا کرنا ہے؟ صرف ایسے نہیں کام اور کاموں میں ہی لگا رہنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کلام پڑھنا ہے، کیونکہ کلام آپ کو تازگی دیتا ہے۔ اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ جب خداوند یسوع مسیح کا واسطہ پڑا شیطان کے ساتھ، آزمائشیں لے کر آئے، اور آج میں پڑھ رہا تھا کہ شیطان بہت دھوکے باز ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا کہ جب قوم بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلی تھی، ان میں سمندر میں سے گزری تھی، اور جب سمندر میں سے گزری تھی تو انہوں نے پانی کا ایک طرح سے بپتسمہ لیا تھا، اور وہ گزر کر پھر بڑی گیت گود گاتی تھی،
لیکن شیطان نے انہیں آزمایا اور وہ آزمائش میں ساری آ گئی۔ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا 3 باب میں متی کی انجیل میں، تو 4 باب میں کون آ گیا؟ پہلی آیت میں شیطان۔ انہیں کیا بھی او میرے آگے سی اے بھی بندہ آ جائے گا، لیکن خداوند کلام سے بھرا ہوا تھا، کلام سے۔ میں اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا، لمبا ہو جائے گا، میں آگے تھوڑا سا آپ کو وہاں کیا لکھا ہے بار بار کریں گے کہ جب شیطان اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تیرے بارے میں تو لکھا ہے کہ تو ان پتھروں کو فرما تو کیا بن جائیں گی۔ اس نے کہا پھر یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا۔ تو کیا مسیح کلام سے کیا کیا ہوا تھا؟ بھرا ہوا تھا۔ شیطان آئے گا، آپ کو اپنی باتیں بتائے گا، وسوسے ڈالے گا آپ کے اندر۔ اگر آپ کلام سے بھرے ہوں گے تو آپ کلام سے کریں گے۔ مسیح نے اس کو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے زندہ نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلی ہے۔ اور شیطان کیا ہو گیا؟ شرمندہ ہو گیا۔ اس نے کہا لے اب نہیں مسئلہ بنا۔ اس نے کہا اچھا میں ایک اور کام کرتا ہوں ان کے لیے، اور لکھا ہے خداوند کے کلام میں کہ اس نے لیا اونچی جگہ پر لے گیا اس کو، اور اس کو کہنے لگا کہ اگر تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے تو کیا ہو جائے گا تو لیتے فرشتے جو ہیں لکھا ہے وہ بھی کیا کہہ رہا تھا کہ آگے یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یہ بھی لکھا ہے۔ شیطان بھی کیا کر رہا تھا؟ کلام آگے سے یسوع کیا کر رہا تھا؟ یہ بھی لکھا ہے تو اپنے خداوند کی کیا نہ کر، آزمائش نہ کر۔ کیونکہ آگے مسیح کو اکثر وہ کہہ رہا تھا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں شک تھا نا، نہیں شک والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ میں کہا مسیح کی آزمائش کر، پھر اس کو ساری شان و شوکت دکھائی۔ اس نے کہا اگر تو مجھے گر کر سجدہ کر دے تو میں کیا کر دوں گا؟ یہ سارا کچھ تجھے دوں گا۔ اس نے کہا کہ لکھا ہے کہ تو صرف خدا ہی کو کیا کر، سجدہ کر، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو کس سے اس نے مقابلہ کیا؟ کلام سے۔ تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ روحانی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ طاقتور ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ شیطان کے خلاف زور آور ہونا چاہتے ہیں، پھر آپ کا دل کلام سے بھرا ہونا، صرف مائنڈ نہیں بھرا ہونا چاہیے نالج کے لیے۔ کہاں ہونا چاہیے کلام؟ دل میں رکھے۔ اس لیے جو ہے کلام سے بھرے اور شیطان پر جو ہے وہ غالب آیا ہے۔ اور ہم نے یعقوب کے خط میں بھی لکھو بار بار یہ بات جو ہے 19ویں آیت پڑھ رہا ہوں، کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اے بھائیو، اے میرے پیارے، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز۔ کیا جی؟ ہر آدمی سننے میں کیا جی؟ تیز۔ ہم تیز کس میں ہیں؟ بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ کئی کہتے ہیں بھائی جی تو گل کر، میں تینوں دسنا ہے، میں تینوں دسنا سنائیاں دے پھر کی ہے، میرے سے تو زیادہ جانتا ہے۔ نہیں، بائبل کیا کہتی ہے؟ سننے میں۔ ہر آدمی، پیارے بھائیو یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز۔ تو جو خدا کے کلام کو سننے میں تیز ہے، جب کبھی کلام جو ہے وہ، آج تو ہمارے والد جو ہے دنیا میں نہیں ہیں، ان پڑھ تھے تو کلام ان کو بڑا آتا تھا، تو ہم کہتے تھے ابا جی کیا پتہ وہ کیسے کلام سنتے تھے، ان کا ایک اپنا سٹائل تھا، انہوں نے ایسے نہیں کلام سننا، انہوں نے ایسے کان قدرت کر کر، تو میں ایسے ہی کہتے ہیں کیونکہ آپ بزرگ بھی ہو گئے تھے، شاید سنائی بھی کام دیتا تو وہ کان کرتے تھے اس طرف جو ہے نا کلام کی طرف، تو وہ سنتے تھے، پھر کلام کی بحث بڑے بڑے لوگوں سے جو ہے ان کی ہو جاتی تھی، اور وہ کہتے تھے تیانوں کیویں، اچھی آندے ابا جی تیانوں کیویں کلام ہی آندا ہے؟ آندا ہے جب کلام ہو رہا ہو ہم غور سے سنتے ہیں۔ ہر بندہ سننے میں کیا ہو؟ تیز ہو۔ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کلام ہو رہا ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے، کوئی اتنا اس کا مقام نہیں ہے، تو پھر ہمارا بھی مقام جو ہے کم ہو جاتا ہے، کیونکہ کلام نہیں تو آپ کو مقام بخشتا ہے نا۔ تو کلام سے تو آپ کی جو ہے وہ دوستی ہونی ہے، کلام کی خاطر آپ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو لکھا ہے کہ ہر آدمی سننے میں، اور آگے نہیں بات کرنی، کار بندہ سننے میں،
تو پہلی بات آپ نے کیا سننا ہے؟ کلام. لیکن ایک اور بھی بات سمجھے, ایک شخص کا یہاں ذکر ہے, وہ بھلا کس کا ذکر ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ 16ویں آیت پڑھیں تو وہاں کس کا ذکر ہے؟ اے میرے پیارے بھائیوں فریب کیا نہ کہو. اے میرے پیارے بھائیوں کیا نہ کہو, فریب نہ کھاؤ. تو کون فریب دیتا ہے؟ شیطان. اس کا کام ہے فریب دینا. اور فریب کیا دینا ہے؟ کہ آپ کلام نہ سنیں. تسی دیکھو کہ بہت بعض لوگ سارا کچھ جو ہے تو پرستش ہوتی رہی, وہ کہتے پرستش تک ٹھیک ہے کام, جو کلام ہوں تو کئی باہر. کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے, اور کلام جو ہے وہ سننے نہیں دیتا, اور لیکن اس کا فریب ہے تاکہ لوگ کیا نہ سنیں, کلام نہ. پھر اگر آپ 22ویں آیت پڑھیں تو وہاں کیا لکھا ہے؟ تو یہاں دوسرا لفظ دھوکا کون دیتا ہے؟ وہاں فریب, یہاں بات وہی. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ کیا کرنا؟ تو 26ویں آیت میں کیا کرتا ہے؟ اور اپنی زبان کو لگام دے اور اپنے دل کو. تو یہاں بھی لفظ کیا آ گیا ہے؟ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ اور کیوں دھوکہ آپ کو دیتا ہے؟ تاکہ آپ خدا کا کلام نہ سنیں. تو خدا کی دیکھو ایک بڑی وہ ہے, زبان کتنی ہے آپ کی, کان. تو کیوں خدا نے 2 کان دیے؟ ایک کان سے نہیں سنا جا سکتا تھا ہے؟ جو لوگ کونسلنگ ایک جو ہے وہ بائبل مقدس میں جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو کونسلر کہا گیا ہے. تو کونسلر ان کو سمجھتے ہیں نا, لیکن یہاں بھی کونسلنگ کی جاتی ہے. ہمارا ایک سبجیکٹ تھا جو ہم نے MD میں پڑھا, اس میں باقاعدہ طور پر ایک ٹیچر تھا جس کو خدا نے خاص توڑا دیا تھا. لوگوں کے طلاق ہوئی تھی, لوگوں کے گھروں میں ایسے مسائل تھے, لیکن جب ان کے پاس آتے تھے تو وہ کئیوں کی کونسلنگ کرتا تھا. تو وہ کونسلنگ کی وجہ سے وہ ایک ہو جاتے تھے, کیونکہ یہ بھی ایک گفٹ ہے جو لوگوں کو کیا کرتا ہے, جوڑتا ہے. تو وہ ہم اس میں جو ہے وہ پڑھا تھا, اور ان میں سے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کونسلنگ کرنی ہے تو سب سے بڑی خوبی اپنے اندر یہ رکھو کہ اگلے کی بات پوری سنو. آپ کو تو شاید اس بات کا نہیں پتا, کیونکہ ہمیں اپنے اندر صبر بڑا پاسٹروں کو رکھنا پڑتا ہے. جو ہماری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, باجیاں ہیں, ان کا کام ہے کہ انہوں نے جب ڈیٹیل بتانی ہے تو انہوں نے الف سے لے کر یہ تک ہمیں بتانا ہے. ہمیں جب وہ شروع کرے گا تو ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ چل جائے گا کہ دا مسئلہ آئے, لیکن اگر ہم ان کو ٹوک دیں گے تو انہوں نے گھر وہ شفا کدی بھی نہیں ہونی. کیوں نہیں ہونی؟ انہیں گھر یہ سوچتی رہنا ہے کہ فلانی گل میں دسنی سی تو وہ تو میں بھائی جان نوں دسی نہیں, تو پھر بھائی جان نوں نہیں بھی پتا تو اتلے بھائی جان نوں تے ہے نا. تو مطلب وہ, لیکن چونکہ ان کی کیا ہے کہ نفسیات ہے کہ ہم نے یہ والی بات جو ہے وہ نہیں بتائی, اس لیے وہ کہتے ہیں. اور اس کی ایک بڑی اگزامپل جو ہے وہ آپ کو بائبل میں آپ کو ملیں گی. جب ایوب کے دوست جو تھے اس کے پاس آئے تو اس کو آ کر بڑے انہوں نے مشورے دیے, ان پر الزام بھی لگائے, مشورے بھی دیے. تو وہاں پر ایوب کی کتاب میں لکھا ہے, اس نے کہا کاش تم خاموشی سے میری سنتے, یہی تمہارا تسلی دینا تھا. کبھی کبھی ہم صرف خاموشی سے کسی کی سونی لینا تو اگلی بندے کے لیے بڑی تسلی کی بات ہوتی. تو کونسلنگ میں ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی جو ہے, جیسے ماں کے اندر صبر ہوتا ہے نا. میں کبھی چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں, ان کے بچے کو 10 دفعہ وہی بات کرتے ہیں, لیکن آگے ماں نے کیا کہنا ہے, جی اچھا ٹھیک 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 ہے.
تو ہمارے گھر میں آتا ہے چھوٹا بچہ بنٹو، تو وہ میں آتے ہی اپنی امی نہ گلاں شروع کر دینا ہے، کہتے ہیں اچھا میں اچھا لگ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، وہ بیچاری روٹی بھی بنائی جاتی ہے نال آندی ہاں جی ٹھیک ٹھیک، میں کہتا ہوں کتنا صبر ہے، کوئی اور ہوئے انہیں بیٹھے آرام نہ ایک دورہ ان تینوں پتہ لگا بھائی تو ٹھیک ہے. لیکن مطلب کیا، اس بچے کو جو ہے اسی طرح روحانی عالم میں جو ہے وہ ہوتا ہے کسی شخص کی سننا بہت ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر خدا کا کلام. تو 3 باتیں آج میں آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں. ان میں سے 3 باتوں میں سے جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے کلام کو سننا یا کلام حق کو سننا. کیا کرنا جی؟ اور حکمت سے سننا، مانگنا حکمت خدا سے کہ میں خدا کا کلام کیا کرنے والا ہوں؟ سننے والا ہوں. اور سننے کی ایک بڑی نعمت ہے، سننے کی ایک بڑی نعمت ہے. آپ کی جتنی تمثیلیں ہیں بائبل مقدس میں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو تمثیل ہے نا بیج بونے والی، اس کو کہتے ہیں باقی تمثیلوں کی ماں ہے. باقی ماں ہے کون سی؟ اس میں سے کیا ہے؟ بیج بونے سے کیا آگے لکھا ہوا ہے؟ جو میرا کلام سنتا. تو بیج سے مراد انہوں نے کیا کی ہے؟ کلام کا سننا سننا سننا. اور یہ جو ہے وہ سننا بڑا جو ہے وہ اپنا ضروری ہے. اور 7 کلیسیاؤں کو مکاشفہ کی کتاب میں لیٹر لکھا ہے، 7 کلیسیاؤں کو. ہر کلیسیا کو کیا کہا گیا ہے؟ جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. تو ہر ایک کو کیا کہا گیا ہے؟ سنے. تو کلیسیا کا کام، میرا اور آپ کا کام ہے سننا، اور ہمیں سننا چاہیے. اور لیکن بہت دفعہ ہم سنتے نہیں ہیں. آپ دیکھو کہ جو ہے وہ خدا کی آواز سننا لوگوں کے لیے اتنی اہمیت کی کوئی بات بھی، اس لیے ہماری ترقی نہیں ہوتی روحانی. کلام نے ترقی کرنی ہے نا، ہم نے خود سے کوئی بڑا خادم نہیں نہ بن جانا. اگر کلام ہی ہمیں سننا نہ آیا تو ہم خادم کیسے بن جائیں گے؟ بڑے کیسے خدا کے بڑے لوگ بن جائیں گے؟ کلام آپ کو بڑا بناتا ہے. اب دیکھو ہمارے جو شادیاں بیاہ ہوتے ہیں، اتنا دیر لگے گی کہ لڑکی کو تیاری میں، کپڑوں کی شاپنگ میں، جس کو ایک دفعہ پہن کر شاید زندگی میں بعد میں کبھی، لیکن جب نکاح میں آئیں گے تو وہ ضرور آ کر ہمارے کان میں کہیں گے پائی جی ذرا نا پاری صاحب. کیونکہ ان کی نظر میں حالان شادی میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ وقت ہے جب اس کا کیا ہونا ہے. جو باہر لوگ ہوں گے وہ کہیں گے یار پادری صاحب نے تو پی نہیں پا چھڑے اندر کے دن وہ، کیونکہ ان کی نظر میں نہ کلام کی کوئی بات ہے، نہ کوئی عبادت کی کوئی ویلیو ہے. ان کی نظر میں یہ ہے اگر 1.5 گھنٹہ وہ ناچتے رہیں تو وہ یہ ہے. تو کل کو وہ بیمار ہو گئی تو نچنے نے کام ہونا، جو کل کو وہ جو ہے مصیبت آئی تو وہ جو ہے وہ کپڑوں نے کام صرف آنا ہے. اس وقت اس یہوہ خدا نے آنا. اس لیے کیوں نہ اس کی سنی جائے، اس کو ٹائم دیا جائے، اس کے لیے وقت جو ہے وہ نکالا جائے. اور اس کو جو ہے اس لیے ہر شخص سننے میں کیا ہو، سننے میں کیا ہو. اور کسی شخص نے کہا اصلی شاگرد کی نشانی یہ ہے وہ سننے والا ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، ہزاروں لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو میں ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہر سنڈے ہر میٹنگ میں اس غرض سے جائیے کہ میں نے کلام کو سننا ہے. وہ میری طاقت ہے، وہ میرا کیا ہے، بھاگ کر جو ہے آپ کو نیند اپنی قربان کرنی پڑے، پیسہ قربان کرنا پڑے، کچھ چیز قربان کرنی چاہیے کلام کے لیے، خداوند کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا تحفظ بھی ہو، آپ خداوند میں بھی بڑھیں، آپ مچور بھی ہوں، اور اس لیے پہلا کام جو کرنا ہے وہ کیا سننا ہے، خدا کا.
آپ کو شاید پتہ نہیں کتنے ہیں، ہم پتہ نہیں ہزاروں لوگوں کو سنتے ہیں، کبھی کبھی ہم چھوٹے کو بھی سنتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے ان کو کیا ہے، مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہاں مسٹیک کر دی ہے، ٹھیک ہے نا، ان سے بھی ہمیں سیکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی چھوٹوں سے بھی خدا کلام کر لیتا ہے، کبھی کبھی بڑے بڑے خادموں سے کلام کرتا ہے۔ تو وہ مطلب ہر چیز کو آپ نے سننا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ کلام حق کو، اور دوسری بات آج سیکھیں، کلام حق کو صرف سننا نہیں، خداوند کے کلام کو قبول کرنا۔ دوسری بات کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ 21ویں آیت کیا لکھا ہے؟ دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے جو دل میں جا کے تمہاری روحوں کو، تو کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے۔ اور قبولیت کے لیے حلیمی چاہیے۔ جب انسان کے اندر اکڑ ہوتی ہے، مجھے آتا ہے، یہ کی سناؤں ہے، مجھے آتا ہے، تو وہ شخص کبھی بھی کلام کو کیا نہیں کرے گا؟ کلام قبول کرنے کے لیے بچہ بننا پڑتا ہے۔ کباب کی قبولی حلیمی سے قبول کر لو۔ یہ بھی لکھ کیا جاتا کہ خدا کے کلام کو کیا کر لو، کیونکہ قبول کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ حلیمی چاہیے اور ہمبلنس چاہیے۔ اور یہ ایک بہت بڑی، آج ہمبلنس پر تو نہیں بات ہوگی، لیکن اس کے لیے لکھا ہے خداوند کے کلام کو کیا کرنا۔ پہلا مطلب ہے سننا، اور صرف سننا ہی نہیں ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کبھی خدا کے کلام کی نہمیہ کی کتاب پڑھیں، میں نے ایک دن عذرا پر 2 کلام سنائے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 3 گروپس میں جب قوم بنی اسرائیل جو ہے 70 سال کی سیری میں گئی، اور وہاں سے جب واپس جو ہے آئی، تو پہلا کون سا گروپ آیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، زربابل کے۔ کس کے؟ زربابل، ان کا جو ہے وہ لیڈر تھا، ان کے تھرو آیا۔ دوسرا گروپ کس کے ذریعے آیا؟ عزرا کاہن کے ذریعے آیا، جو ہے وہ دوسرا گروپ اس کے جو ہے ذریعے آیا، اور تیسرا گروپ جو ہے وہ نہمیہ کے۔ تو 3 گروپوں میں واپس جو ہے قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ آئی تھی، اور آ کر پھر انہوں نے پہلے دیواریں بنائی، ہیکل بنائی، اور پھر یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ تعمیر ہوئی تھی۔ تو جب وہ تیسرے گروپ سے واپس آئے تو ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ یہ ایک نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے۔ اگر آپ نہمیہ کی کتاب کا 8واں باب پڑھیں تو یہ نقطہ یہ تھا نہمیہ کی کتاب کے 8ویں باب کا، کہ وہاں پر جو ہے وہ 8ویں باب میں وہ سیری سے واپس آنے والے لوگ، کیا لکھا ہے؟ اپنا نہیں، یہ تو عزرا ہے، نہمیہ 8واں باب، شریعت، عزرا شریعت کی کتاب پڑھ کر لوگوں کو، تو یہاں پر کیا سنایا جاتا ہے؟ کلام۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ یہ جو تیسرا گروپ آیا، ان کو زبان کا مسئلہ تھا۔ جو ان کے پاس کتاب تھی تو وہ تھی عبرانی زبان میں۔ شریعت کس میں تھی؟ پرانے عہد نامہ، عبرانی۔ انہوں نے سیکھی تھی ارامی زبان۔ تو اب ان کو کلام کی، جو لوگ پرانے ہیں یا بزرگ کچھ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک وقت تھا جب صرف فادر ہی کلام پڑھ سکتا تھا، باقی بائبل صرف کس کے پاس تھی؟ فادرز کے پاس تھی، باقی کسی کے پاس، اور وہ بھی کس میں تھی؟ ہے عبرانی زبان میں تھی۔ اور انہوں نے پھر ترجمہ کر کے سب اٹیلین میں بھی شاید ہوئی، اور وہ صرف انہی کو پتا تھا، باقی ساری جو فادر صاحب نے کہہ دیا، کلیسیا نے کبھی اس کو، کیونکہ انہوں نے خود تو پڑھی نہیں تھی، یہ تھی۔ اور یہ مسئلہ ان کے ساتھ بھی تھا۔ پھر جب عزرا کاہن نے ان کو کلام سنایا
تو ان کی زبان میں کلام جب ان کو سنایا تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب انہوں نے خداوند کا کلام سنا تو ان کو تو کلام میں لکھا ہے جیسے خدا کا کلام انہیں ملا تو وہ تو رونے لگے اور آنسو بہانے لگے اور ایک چیخ و پکار شروع ہو گئی لوگوں کے درمیان۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے اس کلام کو قبول کر لیا۔ انہیں کلام کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اور جب انہوں نے اس کلام کو جو ہے وہ قبول کر لیا تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو ہے وہ پڑھیں ذرا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یا کیسے ہے۔ 8ویں باب کی جی پڑھیں۔ اوپر سے آپ نے بعد میں پڑھنا ہے، میں ٹائم بچانے کی غرض سے یہاں پھر ہم وہ سب لوگوں سے اوپر تھا۔ جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ دیکھو نا، کوئی چرچ میں جب کلام پڑھا جاتا ہے تو لوگ اٹھ کر نہیں کھڑے ہو جاتے، تو وہ بھی تعظیماً وہ بھی ٹھیک ہے جو ہے وہ بعض لوگ چرچ میں جیسے پاری صاحب اوپر حوالہ پڑھیں گے تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے۔ یہاں بائبل میں بھی جو ہے جیسے کلام پڑھا تو وہ کیا ہو گئے؟ کھڑے ہوئے۔ پھر اور عزرا نے خداوند خدائے عظیم کو مبارک کہا، ٹھیک، اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا آمین آمین۔ ہاں جی، پھر اور انہوں نے اونھے منہ زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا۔ کیوں انہوں نے خداوند کو سجدہ کیا تھا؟ کلام انہوں نے سنا، کلام کو قبول کیا۔ جیسے کلام کو قبول کیا تو وہ خود ہی سجدے میں گر گئے۔ تو اگر آپ کلام کو حلیمی سے قبول کر لیں گے، کلام آپ کے دل میں جائے گا، کلام آپ کے اندر جب چلا جائے گا، آپ جہاں بھی ہوں گے وہاں جھک جائیں گے اور خداوند کو کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے، کیونکہ کلام میں یہ طاقت ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس کو حلیمی سے، اور قبول اس لیے بھی کرنا ہے کیونکہ کلام سننا علیحدہ بات ہے، قبول کرنا۔ آپ کئیوں کو آپ کو حکم دے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو وہ سن لیں گے، تو مطلب کیا ہے؟ سننا علیحدہ بات، قبول کر کے اس کو قبول کرنا کیا ہے؟ علیحدہ بات۔ اور کئیوں کو تو آپ کسی کو سمجھائیں تو ان کو قبولیت اچھی بھی، کیونکہ آپ کسی کو جھڑکیں، کسی کو کوئی بات اچھی کر دیں، کسی کی کوئی کیا کریں، اصلاح کریں، تو وہ کیا کرے گا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتا، وہ قبول نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن قبولیت بڑا ضروری ہے۔ تو پہلی بات خدا کا کلام کیا کرنا؟ سننا۔ پھر حلیمی سے قبول کرنا۔ تو خداوند کا کلام قبول کرنا ہے، اور لکھا بھی ہوا ہے خداوند کے کلام میں۔ وہ یعقوب کا خط نکالیں، وہاں کیا لکھا ہے؟ جو دوسری بات ہے کیا وہاں لکھی ہوئی ہے یا میں نے اپنی طرف سے کہہ دی ہے؟ کیونکہ ہم تشریح اس کی یعقوب کے خط کی کر رہے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلے کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو کیا کیا گیا ہے؟ بویا گیا۔ تو کلام کو کیا کرنا؟ قبول کرنا۔ اور آپ نہمیہ کی کتاب کا کئی مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ان کو پتہ چلا اچھا ہمارے باپ دادا نے یہ غلطی کی ہے تو وہ رونے لگے، آنسو بہانے لگے اور خداوند نے پھر ان کو کیا کیا؟ بحال کیا، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہم میں یہ غلطی ہے۔ اور میں آج آپ کو ایک بات اور بھی مشورہ، جب کلام پڑھیں، کلام سنیں اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ یار میں یہاں پر، تو اپنے گناہ کا کیا کریں اور اس کو ترک کر دیں۔ یہ بحالی ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں حلیمی سے خدا کے کلام کو کیا کرو؟ قبول کرو۔ تو پہلی بات خدا کا کلام سننا، دوسری بات خدا کا کلام قبول کرنا، اور تیسری بات خدا کے کلام پر عمل کرنا۔ وہ کہاں لکھا ہے؟ 22ویں آیت میں۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض جو اپنے آپ کو، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہے وہ شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر
और वो क्या करता है, भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है और अपने काम में उस लिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। तो तीसरा काम क्या है, क्या करना, क्या करना। तो आपको याद होगा कि जब फिर ये ऐसा वक्त आया, इनको पता चला, तो ये इन कामों के लिए रोने लग गए थे। वहाँ पर जिन्होंने कलाम सुना ना, तो उनके आंसू निकल के उसने कहा हम क्या कर रहे हैं और कलाम क्या कह रहा है, तो वो क्या करने लगे। और आज भी आपको पता है जब लोगों को कलाम लगता है तो जो लोग हलीम होते हैं कभी कभी वो चर्च में क्या करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। कलाम उनको तोड़ देता है और वो समझते हैं कि कलाम जो है वो है, इसलिए जो है वो कलाम को जो है वो उस पर क्या करना, अमल करना। और कलाम को आईना भी कहा गया है। क्या कहा गया है, आईना क्या करता है? अच्छा, तो जब सूरत हो तो आईना ने कोई सूरत चीज छुपानी है? तो कलाम छुपाएगा? तो फिर कई लोग आते सानू ला के कलाम होया, वो ला के नहीं होया, क्या हुआ है, आईना दिखाया है। क्या दिखाया? कई दफ़ा लोग तैयार त्यूर होके आते हैं तो फिर लोग की कहते हैं, कई दफ़ा वो कहते अच्छा तू कितों तैयार होए हैं, अच्छा ते तेनों आ की कीता, तो वो उसकी क्या करती है थोड़ी सी है। लेडीज़ अक्सर उनके पास वो टिश्यू होता है, वो दूसरे का क्या करते हैं, क्योंकि वो तो तैयार होके आ गया, उसने आईने में नहीं देखा। एक आईना आप भी हैं, आप बताते हैं कि ये क्या है, ये चीज़ें जो है वो क्या है, वो गलत हैं। और फिर इंसान जो है उन चीज़ों को क्या करता है, वो देखता है। और ये आईना भी है। कलाम एक क्या है, कलाम एक क्या है, आईना है। और तीसरी बात, कलाम पर क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो, अमल करने वाले हो। और अमल से मुराद भला क्या है कि जो हुक्म मिला है उस पर, ये हर बंदा नहीं करता, सुन लेंदा है, कबूल भी कर लेगा, अमल नहीं करेगा। अब कई दफ़ा आपने देखा होगा कि इंसानी ज़िंदगी में ये जुर्रत नहीं है कि आपको कोई मैसेज किया है, आपका काम है उसको चेक करके ओके नहीं आना तो क्या लिखे, मैं बिज़ी हूँ, मैं आज नहीं आ सकता। ये एक अखलाकी जुर्रत भी है। उन्होंने वेख्या ना, अगले नूं पता भी है जिंदा है, इसको क्या कहेंगे, लापरवाही। तो ये बच्चों जो सुनेंगे भी, आप भी जो सुनते हैं, मतलब कई दफ़ा लोग कर नहीं वो समझ गया होना है, तो समझो कादे ना गया होना। एक बंदा मैनू कहने नहीं, मैं आख्या मैं उन्होंने क्या कर वो एवं मैनू कह जाए तो मैं तुम समझ गए हो गए, मैं क्या समझना सी भी तेरी एक ड्यूटी लगाई है, तू वो ड्यूटी की नहीं है, तो मैं घर में क्या समझूं। तो कभी कभी हम ना जवाब देना पसंद करते हैं ना हम। तो मैं आज ऐसी बात जिसमें स्टडी में होगी, स्टडी में तो ये बातें होती हैं कि आपको कोई किसी का मैसेज आया तो आपका काम नहीं उसका जवाब देना कि हाँ मुझे आपका मैसेज मिला है, हम आएंगे। ये अखलाकी जुर्रत है। आपके जो कार्ड होते हैं उनमें एक लिखा होता है लफ्ज़, कुछ पता नहीं वो भूल गया हूँ मैं, और कुछ ना कुछ है, क्या लिखा होता है, RSV, तो उसका क्या मतलब होता है? हाँ, कभी किसी ने किसी कार्ड का जवाब दिया उदो ही पता लग जाए अच्छा नहीं असी तो फलानी जगह गए सां, असी तो फलानी जगह गए सको, कितों पता लगना जो सारा कुछ हो जाना। तो ये तो है दुनियावी बातें, लेकिन रूहानी बातें भी ये है कि कलाम को सुनना और उस पर क्या करना, क्या करना, अमल करना जो है वो ज़रूरी है। आखिरी हवाला बड़ा ज़रूरी, सारा हवाले भुल जियो, ये ना भुलियो। मत्ती की अंजील, ये यसू मसीह दा मत्ती दी अंजील दा जिहड़ा पहाड़ ते सी ओहदे ते आखिरी गल जिहड़ी कीती। और तुहानूं पता आखिरी गल बड़ी
ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੜਿਆ। 3 ਚੈप्टर हैं, 5वां और 6ठा और आखिरी गल की दसी सुनो, और ये बड़ी समझने वाली है। लिखा है पास 24वीं आयत, पास 7वें बाब की 24 आयत, पास जो कोई मेरी ये बातें उन पर उस अक्लमंद जिसने चट्टान पर अपना, अभी 25वीं आयत छोड़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, फिर 26वीं आ जाओ, जो कोई मेरी ये बातें उन पर अमल वो उस, अच्छा बेवकूफ क्यों है ते अक्लमंद क्यों है? जो कलाम को, अच्छा इत्थे पहले ये नहीं दसिया भी आ बेवकूफ है ते आ जो बात में आपकी रूह तक लाना चाहिए, ये नहीं बताया गया कि ये वाला कौन है, ये वाला फर्क कैसे पता चला है? बेवकूफ के ते अक्लमंद किस चीज ने उसको बनाया? सुनना और अमल करने पर। थे दोनों ही इंसान, दोनों ने सुना, पर उस पर क्या नहीं किया? अमल नहीं किया। चोटें बराबर की थी। कैसे? अब पढ़िए जरा 25वीं आयत। मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली और उस घर को, लेकिन वो घर क्योंकि उसकी ਇਹ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਤੇ ਚਟਾਨ ਪਾਣੀ ਚੜਾ ਜੋ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਦਰੂਆਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਚਟਾਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਕਲਮੰਦ ਆਦਮੀ ਚ। ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? जिसने कलाम सुना और पर, अच्छा कई भाई ये बंदा कहेंगे भाई जी मैनू बड़ा कलाम आउंदा जी, मैं कहा कलाम आउण दी गल नहीं, हो सकता है किसी खादम से भी ज़्यादा आपको कलाम आता हो, इससे नहीं कोई फ़र्क पड़ता कि आपको कितना कलाम आता है, पर सवाल ये है आपने कितना खुदा के कलाम पर अमल किया। कई आंदे ने भाई जी बाइबल पढ़ो नॉलेज लई, मैं आखो नहीं नॉलेज नूलेज दी नहीं असीं गल करते, किसके लिए पढ़ो? अमल भी करो, उसको दिल में भी रखो। बाकी जो आप चीज़ पढ़ेंगे वो नॉलेज तो आपका बन ही जाएगा, लेकिन इस पर्पस से पढ़ना कि वो क्या है, ना 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 ना, उसको अपनी ताकत के लिए, उसको अपनी कुव्वत के लिए। तो बेवकूफ़ कौन बन गया? ये हुण तुसी फैसला करना है कि तुहाडे चों किन्ने अकलमंद बनना है, तो दूजा मैं नहीं कहता। ये हुण फैसला तुहाडे कोल है। जेड़ा अमल कर जाएगा ते जेड़ा ओनू कहण दी लोड़ कोई नहीं, वो बंदा पहले फारग जो। क्यों? क्योंकि वो कलाम पर अमल नहीं करता। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।